ساتھیوں، میرے مسلک کے غیور نوجوان احباب جنہیں بھی تشریف فرماؤ، بالخصوص دور و نزدیک تو تشریف لے آنے والے مہمان، سناخان مصطفیٰ، نقیبان محفل، علماء اہل سنت، بانیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العزت اعظم شانہ و تم برہانہ دی لا ریب کتاب مبین دی وچوں چند الفاظ موضوع شخص بنانی دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے کہ خطرات عالم اپنے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و علیہ تحیت و ثناء آپ دی وسیلہ جلیلہ من حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، منو بھی اور آپ سب احباب نے اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نہایتی عزت ماب، نہایتی عزتاں دلائے جناب حافظ محمد یونس شاہی جنہ نے من حکم ارشاد فرمایا بندہ نچیز نے آنے دا وعدہ کیتا، اس مالک کو عرض و سبادہ بے پایا احسان و انعام اللہ کریم نے آج جو وعدہ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ میں حاضر ہوں، تسی تمام احباب تشریف فرماؤ۔ دعا ہے کہ خطرات عالم میری اور تواڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے علی بخشنے کا وسیلہ بنائے، آمین ثم آمین۔ میں بلا تنی اپنی گفتگو تواڈی سماعتاں دے حوالے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرماؤ۔ خطرات عالم دی لا ریب کتاب مبین دے وچوں جو میں کلام پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اس کے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری تقریر میرا معمول ہے قرآن کے حدیث، اور وہ بھی الحمدللہ حدیث بھی پڑھا تے متن دے نال کوشش کری دیئے کہ عوام الناس کو پڑھ کے سنائیے تاکہ اس دے اندر میں خود بھی لطف مل جائے، تو یقیناً جدو حدیث متن دے نال پڑھی جاوے تے سنن والے نے بھی لطف مل جائے۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میں قرآن پاک دی صرف اور جنہیں کو میں آیت کریمہ پڑھی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے، مہربانی توجہ فرماؤ، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ دے آغاز وچ ارشاد فرمایا الف لام میم، الف لام میم، الف لام را، حامیم طٰہٰ یاسین۔ اینجے جتنے حروف نے سبھی کو پتہ ہے کہ یہ سارے دے سارے حروف مقطعات۔ مفسرین 1450 سال ہو گئے رسول اللہ نے ظاہری زمانے کو لے کے ان تک یاد رکھو اے بھی زمانہ تیرے تے میرے نبی ہے۔ تقریر شروع ہو گئی توجہ فرماؤ جی۔ ابھی زمانہ تیرے تے میرے مصطفیٰ جانے کریم ہے، مصطفیٰ جانے رحمت ہے زمانہ ہے، لیکن حضور دے ظاہری زمانے کو لے کے ہون تک تقریباً 1450 سال بیت گئے، بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے ائمہ حضرات آئے، لیکن کسی بھی مفسر نے الف لام میم، الف لام را، حامیم طٰہٰ یاسین اینجے دے جننے حروف نے نا جی انہاں دی وضاحت انہاں دا مطلب بیان نہیں کیتا۔ کوئی بھی مسلک دا بندہ ہوئے، کسی بھی مسلک دا امام ہے، کسی بھی مسلک دا وہ مفسر ہے، اس نے اس کی وضاحت چنگی گل کا ہوکا پڑھنا چاہیے، جنہوں سبحان اللہ دی توفیق نہیں ملتی انا للہ کہے تو کام چل جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیزوں نسی کھلوتے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک بڑی بزرگیاں سلامت رکھے، جڑا جوان بیٹھا اللہ پاک بڑی جوانیاں سلامت رکھے، بچے نے اللہ پاک انہاں دی بھی حاضری قبول فرمائے، بڑی مہربانی توجہ نال اور محبت نال بیٹھن دا ثبوت ہو۔ اے جننے حروف نے کسی بھی مفسر نے انہاں دا ترجمہ، انہاں دی وضاحت، انہاں دا مطلب بیان نہیں کیتا۔ پوچھئے کیوں نہیں بیان کیتا؟ جواب ملے گا بھی کسی نے بھی دنیا کے جننے بھی مفسر گزرے کسی بھی نہیں کیتا، جواب ملے گا بھی آندے ہی نہیں بھی جی انہاں نوں نہیں آندا جنہاں قرآن پاک کی وضاحت کیتی مفسرین نے لکھیا حدیث مبارکہ صحابہ کرام اور تبع تابعین اور اہل بیت اطہار دے قوال دے نال سانوں قرآن پاک سمجھایا، لیکن اگر انہاں نوں بھی نہیں سمجھ تے پھر انہاں نوں سمجھ آئی، حتیٰ کہ مفسرین نے یہ بھی لکھیا ہے کہ تقریباً 23 سال دے جڑے جبریل قرآن مصطفیٰ جانے رحمت کو لے کے آندے رہنا
وہ جبریل بھی ان حروف دا مطلب نہیں جانتے، جاندا ہے ایک رب جاندا ہے یا رب دا پیارا حبیب جاندا ہے۔ یہ دو ہستیاں جاندیاں نے اللہ تعالیٰ دی ذات تے اللہ تعالیٰ دا پیارا محبوب جاندا ہے۔ یہ مطلب ہے کئی ایسیاں گلاں نے جڑیاں تیریاں تے میریاں عقلاں تو بالا تار نے، جڑیاں تو تے میں سمجھ دے نہیں، ساڈے علم دے اندر نہیں، نالج دے اندر نہیں، فہم دے اندر نہیں، عقل دے اندر نہیں، ایسیاں چیزاں بھی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا رب دا پیارا رسول بہتر جانتا ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے۔ تو جو ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا کوئی مرسل آیا نہیں ہے۔ وہ نور تھے اور یہ نور کے پاس وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں۔ بلو یاد ہے کہ انما انا بشر مثلکم عقیدے دی وضاحت کری جا آنا جی مال اللہ کی نبی جیسے ہیں، دیکھو نبی بھی کھاندے، اسی بھی کھاندے، نبی بھی پیندے، اسی بھی پیندے، نبی بھی شادیاں کیتیاں، اساں بھی کیتیاں، نبی والی بھی بیٹیاں، ساڈے والی بھی بیٹیاں، نبی والی بھی پتر، اساں بھی پتر جمے، فرق ہی رہ گیا۔ میں کہ خود بیان پہ کر دے ہو کچھ ایسیاں گلاں نے جڑیاں نبی جاندا ہے اساں جان دے نہیں۔ میں کہ چھوٹی جی بھئی لڑن والی گل نہیں ہے، میرے آج جو نوجوان مسلط سے بیٹھے ہو بالخصوص تو آنوں اب بزرگ نے میری گل کی تصدیق کر لیں گے، پڑھیا لکھا جنہ مجمع ہے میری گل کو ایکسپٹ کرے گا، مہربانی تو جو فرماؤ۔ کوئی بھی کسی بھی مسلط کا بندہ ہے بڑی ان کے نال محبت نہ پیش آیا کرو اور ان کے لازمی ایک دو سوال پوچھو تے یقیناً اس کے ساتھ قرآن پاک ہو سکے تو وہ بھی رکھ کے پوچھ لو تو پھر انشاءاللہ دسے گا نہیں، انہوں آخنے بھی بھائی بات ہے بے سانو محبت نال سوال کا جواب دو کہ تسی آدھے مال اللہ نبی ساڈے جیسے نے مینوں اتنا سوال کا جواب دو تسی کلمہ کیڑا پڑھ دے آخی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی یہی کلمہ پڑھ دے اور تسی یہی پڑھ دے یا کوئی اور پڑھ دے بولو صحیح یہی پڑھ دے، وہ بھی آکے گا میں نہیں پڑھنا۔ نبی پاک کیڑے پڑھ دے سن وہ آکے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور جڑا نبی پڑھتا رہے کلمہ وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں جویں جویں تساں بولنا تھی میں اس طرح ہی آگاہ جانا ہے، جو تسی اسی طرح رہے تے میں انجی نابری تقریر ڈاؤن لوڈ کر کے چلے جانا، محبت نہ بولو تمہارا جویں دی تقریر حافظ آبادیاں دوویں دا مزاج اچھی بولو سبحان اللہ، جویں جویں تساں اچھی بولنا تے میرا بھی وہ انداز جڑا تواڈے ہار ہوندیا جانا تے اے نہ ہوے ہن صحبت جڑی تواڈی میں اختیار کیتی ہے تے تواڈا رنگ میرے تے چڑھ جائے تے چڑھ اچھی بول گیا تو سبحان اللہ، انہوں آخنے بھی بات دے مینوں اے دسو محبت نال کیڑا کلمہ پڑھ دے آگے کہ شادی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی تو آنا میں نبی دی اتباع کرنا، نبی دی سیرت عمل کرنا، تو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں مصطفیٰ جانے رحمت ورگا معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد، لیکن انہاں کو سوال ہے بے جڑا نبی کلمہ پڑھدا سی سجنا بیلیا تو وہ کیوں نہیں کلمہ پڑھے گا؟ آندہ ہے شادی جی اگر میں وہ کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ تے میں کفر اختیار کر لانگا، ایمان تو خارج ہو جاؤں دار اسلام تو خارج ہو جاؤں گا، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے مہربانی مولوی صاحب چپ کر جو جے کلمے میں تے تسی رسول اللہ دی برابری نہیں کر سکتے تے مصطفیٰ دی ذات دی برابری کیویں کر سکتے؟ چھوٹی کی اور میں گل دے دی کہ تانوں سمجھا دا مہربانی تانوں فرمائیے گا انی کو گل دی سمجھ آ گئی نا؟ کنیاں نمازاں تواڈے تے فرض نے؟ کنیاں یہ اندے کول بھی پوچھنا اچھی بولو کنیاں؟ بچے جڑے نے لگدا ہے اس مسجد چوک کے آگے پڑھدے نے تواسی بھی بول لو تواڈے اوتے کوئی فرض کنیاں فرض نے؟ لگدا پہ اگے تے رمضان آندا پہ اونجی شیطان نے قید ہو جانا، اچھی بولو کنیاں نمازاں جی قبلہ 5 فرض، نبی دی ذات کنیاں فرض کنیاں 6 نمازاں کنیاں دی 6 یا سجنا رولا پان دی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو نماز دے وچ برابری دا دعویٰ نہیں کر سکدا تے مصطفیٰ جانے رحمت دی ذات دی برابری دا کیوں نہیں؟ گل سمجھو نہیں کہ پوائنٹ کو سمجھو، معلوم ہویا وہ نبی بھی ساڈیاں اقلاں تو بالا تھا، وہ خدا بھی ساڈیاں اقلاں تو بالا تھا۔ میں انہی میں تھوڑی وضاحت کرنی مہربانی توجہ فرماؤ۔ الف لام
یہ جنی انج دے حروف نے اسا انہاں دا ترجمہ نہیں جانتے. یہ محب تے محبوب دے درمیان رازیاں گلاں. سبحان اللہ. تے پھر جدوں محب نو پیار ہو جاندا ہے نا جی, آخر انی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا روم لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا, سفر کے دوران میری ایک محب دے نال ملاقات ہو گئی, عاشق نال ملاقات ہو گئی. میں نے کہ بیلیا سجنا میں یہ دس بڑے بڑے حسین و جمیل تو شہر دیکھے, خوبصورت شہر دیکھے, تینوں سب تو زیادہ شہر کیڑا سونا لگا؟ آندا حضور ایمان نال مینوں شہر وہ سونا لگدا ہے جتھے میرے یار دی خدمت لگی ہوئے ہیں. جتھے میرا یار رہندا ہے نا, مینوں وہ شہر پوری کائنات دے اندر جننے بھی شہر نے, پوری دنیا دے جننے بھی شہر نے, ہر سنی نو تمام شہراں نال ود کے شہر سونا مدینہ لگدا ہے. کہ وہ ساڑھے محبوب کا شہر, وہ کیڑا شہر ہے جی؟ محبوب کا شہر. اور آخر امیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے والی شان ان توجہ فرماؤ. اللہ پاک نے بھی مختلف مقامات دے قرآن مجید فرقان حمید ہے, کیونکہ وہ محب سونا نبی محبوب ہے. جیڑی جیڑی چیز دی نسبت سونے نہ لگی ہے نا, تے رب نے وہ چیزاں دی قسم اٹھا لی. جویں انجیر دی قسم کھادی, زیتون تیل دی قسم کھادی, طور سینا پہاڑ دی قسم کھادی. اللہ فرماندا ہے ھذا البلد الامین من امن الشہر شہر مکہ دی قسم. سورۃ 3 پہ پڑھنا, اللہ فرماندا ہے والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین. رب فرماندا ہے مینوں انجیر پھل دی بھی قسم ہے, زیتون تیل دی بھی قسم ہے. اللہ فرماندا ہے طور سینا پہاڑ دی بھی قسم ہے. اللہ فرماتا ہے من الشہر شہر مکہ دی بھی قسم ہے. یا اللہ انجیر پھل دی قسم کھا دی, تساں یا اللہ ایک تیل دی قسم کھا دی, یا اللہ ایک پہاڑ دی قسم کھا دی, تے ایک شہر دی. وجہ کی ہے مصطفیٰ جانے رحمت دی قسم نہیں کھا دی. رب فرماتا ہے یہ چیزاں او نے جنہ چیزاں دی نسبت میرے یار دے نال لگی ہوئی ہے. معلوم ہویا کہ چیزاں دی نسبت یار نال لگ جائے, رب دی بارگاہ چ انہاں دا اتنا مقام ہے کہ اس محبوب دا اپنا کنا وہ مقام ہوے. بھی جیڑیاں چیزاں دی نسبت یار نہ لگ جائے, رب انہاں دی قسماں چاہندا ہے کہ محبوب دا اپنا کنا وہ مقام. اچھا تسی میرے خیال نال چلو میں نال چیک بھی کر لینا, تہاڈا ذوق بھی اس کے مطابق اگوں پھر تقریر کراں گا. میں ایتھے مولانا جناب آدم مرحوم چشتی انہاں دا جناب علی لکھیا ہویا کلام بھی لگدا ہے, تے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے بادشاہ سرکار آپ دا بھی جناب علی موقع دی مناسبت شعر کیا لگدا ہے جی, آپ کو جو پڑھی جا. سبحان اللہ. عزیزان ایمان تو جو فرما دے جا جدوں محب نو پیار ہو جاندا ہے, ہر چیز نوں پیاری لگدی ہے. جس چیز دی نسبت دے نال لگدے او چیز دی محب دی بارگاہ وچ آلو ورفا ہو جاندی ہے, مقبولیت والی ہو جاندی ہے. اج پر ہو جانا محب نو جدوں پیار ہو جاندا ہے, تے بلکہ زبان دے نال یہ ہوئی کہنا چاہیے, بلکہ اس آگے محب دا دے عقیدہ ہے محبوبہ اتے خدا چی جڑا کرن تو باز میاں ودا محبوبہ تین خدا چی جڑا کرن
ساڈے نبی پاک تے وہ نہیں، اللہ پاک نے ہر عیب کو انہوں نے پیدا کر دیا، آفت پیدا کر دیا، ہر عیب کو پاک فرمایا۔ اگے خالقی کے رات فرماندہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماندہ ایک کتاب ہوگی کہ جن دے وچ شک و شبہ دی گنجائش نہیں، اگر جن نے تھوڑا جا بھی شبہ کیتا، شک کیتا، ایمان کو خارج ہو جائے گا، دار اسلام کو خارج ہو جائے گا۔ فرمایا قرآن ہوگی بلدی جا صدق، فرمایا کہ بالکل سچی، جانا والا بھی سچا ہے، ان سارے دی تصدیق کرنے والا بھی سچا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ میں تحت لکھے ہے کہ جناب امیر المومنین مولا علی نے کل پوچھا گیا حضور دسو کہ سچ تو مراد کون ہے تے سچ لیاون والا کون ہے تے انہاں دی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ تے تاجدار العطا نے فرمایا کہ جڑا سچ ہے اون تو مراد قرآن ہے، اور انہاں دی تصدیق کرنے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا جڑا قرآن اور لیاون والا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ خدا کا فرمان ہے، اور قرآن وہ ہے جس کے بارے اللہ فرماتا ہے لا تکتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی خوش کو طرح ایسی شے نہیں جنہاں قرآن کے میں ذکر نہ کیتا ہوئے، تے جے گل قرآن ہے جن وچ ماضی دا بھی ذکر ہے، حال دا بھی ذکر ہے، مستقبل دا بھی ذکر ہے، ایمانداری نال دسیا جے گل بڑی میں مختصر جی بیان کرن لگا جے قرآن ہر شے جاندا ہے، قرآن ہوندا ہے میرے وچ ہر چیز دا علم ہے، تے جے سینے جب پورا قرآن نازل ہو گیا کیا اون دے کول علم نہیں فی لا رتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین۔ میں کہ گل کیتی ہے میں تواڈے نوں ویکھ کے تھوڑا مٹھا تے جویں جویں تسی بولو گے انشاءاللہ اوویں میں بولنا کوچی بولو سبحان اللہ۔ خالق کی قرات فرماتا ھدی للمتقین، فرمایا اے متقین ہی ہدایت ہے، یاد صرف متقین نہیں، صرف پرہیزگار لوگاں لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ دے ہی اندر ارشاد فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ کتاب، اللہ فرماندا ہے کہ ایسا کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے واسطے ہدایت ہے۔ ایتھے اللہ پاک خاص فرماندا ہے ھدی للمتقین، یاد ہے اس صرف متقین کا جملہ ہے کہ تم فرمایا پرہیزگار لوگوں کی قرآن ہدایت ہے۔ اللہ فرماندا ہے اوتھے میں فرمایا ہے کہ سارے لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کے وچ عیسائی بھی نے، مجوسی بھی نے، انہاں دے وچ جتنے بھی کافر ٹولے آنے جو سارے پائے جاندے نے، لیکن ایتھے متقین خاص اس لیے فرمایا ہے۔ مفسرین فرماندے نے کہ خاص قرآن کی سمجھ ان نہیں آتے، کیوں؟ کئی کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں کہ گمراہ ہو جاندے نے، قرآن خود آندا ہے، کئی پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے، کئی پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاندے نے، لیکن قرآن کی سمجھ ان نہیں آتی ہے جن کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمتی محبت کی شمع روشن ہوگی۔ اگے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہاں نے غیب تے ایمان لیا ہوا،
اور توجہ فرماؤ غیب کی ایمان لے آنے والے کون ہیں؟ حدیث مبارکہ پڑھنے ہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. میرے نبی پاک کا دربار لگا ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد دے نال ابو اپنے والد دے نال دی امداد سے کروایا جاتی ہے. آپ فرماندے نے حضور کا دربار رسالت لگتا ہے, میں بھی اتنے حاضر ہاں. فرماندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا صحابہ اگے تسی میری بارگاہ جو سوال کرتے ہو تے میں سوال کا جواب دینا, اج میں سوال کرنا تسی جواب دو. اج میں سوال کرنا تے تسی جواب دو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضور نے فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ میں نے دسو کیڑی مخلوق ہے جن دا ایمان عجیب ہے, وہ کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قال الملائکہ, جنہاں دا ایمان عجیب ہے, جس مخلوق دا ایمان عجیب ہے, جنہاں لوکاں دا ایمان عجیب ہے, وہ قال الملائکہ, وہ فرشتے نے اللہ دے مقرب, اللہ دے جڑے ملائکہ نے انہاں دا ایمان عجیب ہے. میرے نبی نے فرمایا قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم. فرمایا صحابہ فرشتوں دا ایمان کیویں عجیب ہو گیا؟ ہر ٹائم اپنے رب دے کول نے, جڑا سجدے چ سجدے چ ہے, جڑا رکوع چ ہے رکوع چ ہے. تے فرمایا جڑا جناب علی قیام کی حالت چلے تا قیام جو قیامت تک یہ ہوئی ڈیوٹی. تے فرمایا صحابہ انہاں دا ایمان کیویں عجیب ہو گیا؟ پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ملائکہ نے قالوا فن نبی اللہ دے نبی ہیں. سبحان اللہ. اور رضا من دو فرمانے دارو او عمر بن شعیب نے ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. میرے نبی پاک کا دربار لگا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیڑی مخلوق ہے جنہاں دا ایمان عجیب ہے. جو صحابہ کرام نے عرض کی اے پیارے کملی والے مدینے دی تاجدار جدو حال اٹھنے والے دیا پیاریاں زلفاں والے قال الملائکہ. میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما لهم لا یؤمنون وهم الا ربهم. فرمایا صحابہ فرشتیاں دا ایمان کیویں عجیب ہو گیا, جڑا فرشتہ جناب رکوع دی حالت اندر ہلے بھی رکوع دی حالت اندر, جڑا سجدے چلے بھی سجدے دی حالت اندر, نبیاں نے اللہ نے نہیں مننا تے کتنے مننا ہی. صحابہ میرا حلے بھی سوال ہو ایجو خلق اعجب الیکم ایمانا. انہوں دسو کی مخلوق ہے جندا ایمان عجیب. صحابہ لگر دے اے مانزال کی کاجل والے مدینے دے تاجدار جی اللہ دے ملائکہ نہیں, جی اللہ دے پیارے نبی جنہ دا ایمان عجیب ہے. پھر عصیب رہ گیا جنہ دا ایمان عجیب ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الیکم ایمانا لقوم یقولون من بعد یجدون صوتا
پیا تو آدھا ایمان کمی عجیب ہو گیا میں انگلی دا اشارہ کیتا کہ چند دے دو ٹکڑے ہو گئے سورج مشرق و مغرب الغروب ہونا گیا میں انگلی دا اشارہ کیتا کہ فرمایا سورج مغرب تو مشرق واپس چلا گیا میری پار کا جدرت چلتے چلتے جائے کہ آگے میری نبوت کا اقرار کیتا میری رسالت کا اقرار کیتا درختہ نے کلمے پڑے فرمایا گنگیاں نے آگے میری پار کا چلنا کی دیا میرے نبی نے فرمایا پتھر کبھی پانی جلتے تیرے نہیں لیکن میرا بلاوا جاوے کہ پتھر مدین کے تیرنا تیرنا میری پار کا چیا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میرے نبی نے فرمایا ابو جہل آگے بند مٹھی دے اندر کنکر ہوں اور میری نبوت کا اقرار کرے آکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جناب جدو میرے نبی نے فرمایا صحابہ فما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم جب تو آتا ایمان کی میں عجیب ہو گیا میں محمد دعاتے جدو بستا پیا انہیں محوجے دیکھے کہ تسا کلمہ نسی پڑھنا اللہ کی ذات ایمان نسی لیانا کہ کتنے لیانا سی سنیوں کا لگتی سنواری حدیث مبارکہ سنے جاؤ کڑے جنہوں پھٹ پہ دی جاوے گی میرے نبی نے جدوے فرمایا جو صحابہ جب دے دیر دے اندر اپنے ہاتھ جوہر کے عرض کرے اے اللہ دے پیارے نبی جے اللہ دے ملائکہ نہیں جتنا کا ایمان عجیب ہے جے اللہ دے نبی پیارے رسول جے اور نہیں جتنا کا ایمان عجیب ہے جے پیغمبر نہیں جتنا کا ایمان عجیب ہے فنانو اسی نہیں جتنا کا ایمان عجیب ہے ایک اپنی بھاگیا پھر کتنا کا ایمان عجیب ہے میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الیکم ایمانا لقوم یخونون من بعد شدیدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا حضور نے فرمایا صحابہ نہ ملائکہ کا ایمان عجیب نہ نبیوں کا ایمان عجیب فرمایا نہ دعا کا ایمان عجیب یا رسول اللہ ایمان کتنا عجیب ہے فرمایا اور نہ لوگوں کا ایمان عجیب ہے جڑے میرے باتوں آن گے جڑے تہاڈے باتوں آن گے جتنا نہ میں محمد نے کھلاوے گا جتنا نہ تہاڈوں کے کھلائے ہوئے گا یا رسول اللہ پھر میرے نبی نے فرمایا کتاب یؤمنون کتاب یؤمنون تو فرماؤ میرے نبی نے فرمایا کتاب یؤمنون بما فیہا فرمایا صحابہ نہ میرا زمانہ پایا ہوئے گا نہ تہاڈا پایا ہوئے گا نہ مینوں ویکھیا ہوئے گا نہ تہانوں ویکھیا ہوئے گا اور اللہ دا قرآن پڑھ کے میں محمد تے بھی ایمان لے آواں گے میں محمد دے رب تے بھی ایمان لے آواں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار فخر تاجدار فخر اے اللہ دا قرآن فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب او لوگ جنہاں نے غیب دی ایمان لے آؤ جڑے غیب کی ہے اساں نبی نو تقیا نہیں سوری جا اساں نبی پاک دا چہرہ مبارک کی زیارت نہیں کی حضور دا ظاہری زمانہ نہیں پایا لیکن کلمہ پڑھ لیا حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ او نالا ایمان عجیب ہے جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا لیکن میرے نام دے جان لٹان دی پیار ہو جاواں گے میرے نام دی اپنی جان قربان کرن گے کہ اسی جنہاں نے نبی نو نہیں ویکھیا سارے وچوں جنہاں نے غازی نبی شہید پیدا ہوئے جتنا نبی نے تقیا نہیں لیکن راہ دے پار کھچر دے نال فاصلے جہنم پر چلیا سارے وچوں غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے جس نے میرے نبی نو ویکھیا
محمد رضا خان آستان علی بریلوی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جتنا حضور کو دیکھا میں لیکن حضور دے لقمیاں نگائے جنہیں حضور کو بیندے پہنے آؤ میں اسی آلات رضی بولی بولی کیا خود زمانے کی فرمانے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا بالکل آسان کے اشارے میں کہہ لو سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا اشار ظہور ہوئے جانی محبت نہ کہنے جاؤ اقرار کرتے جاؤ اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے جاؤ کوئی پتہ نہیں کیڑا مقبولی کے اندر لے جاؤ کہ میرے نبی تیرے ذکر نوازی فرما دیں قد بھر کیا سب سے اولا والا ہمارا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں